واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 31 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن الیمان نے نہاوند نامی جگہ پر آ کر قیام کیا۔ یہاں ایک مشہور آتش کدہ تھا۔ اس کا معبد یعنی خادم حضرت حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو امن دیا جائے تو میں ایک متاع بے بہا کا پتہ دوں۔ چنانچہ کسرائے پرویز کے نہایت بیش بہا جواہرات لا کر پیش کیے، جس کو کسریٰ نے مشکل وقتوں کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ ناظرین، حذیفہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور 5واں حصہ ماں جواہرات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہفتوں سے لڑائی کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ قاصد نے مژدہ فتح سنایا تو بے انتہا خوش ہوئے، لیکن جب نعمان کا شہید ہونا سنا تو بے اختیار رو پڑے اور دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ قاصد نے اور شہداء کے نام گنائے اور کہا کہ بہت اور لوگ بھی شہید ہوئے جن کو میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر روئے اور فرمایا کہ عمر جانے نہ جانے مگر خدا ان کو جانتا ہے۔ پھر جواہرات کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ فوراً واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ بیچ کر فوج کو تقسیم کر دیں۔ ناظرین، چنانچہ یہ ہیرے جواہرات 4 کروڑ درہم کے فروخت ہوئے۔ اس لڑائی میں تقریباً 30,000 عجمی ایرانی آتش پرست لڑ کر مارے گئے۔ اس مارکے کے بعد عجم نے کبھی زور نہیں پکڑا، چنانچہ عرب نے اس فتح کا نام فتح الفتوح رکھا۔ ناظرین، فیروز جس کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت لکھی تھی، اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ایران پر عام لشکر کشی یعنی 21 ہجری بمطابق سن 642 سن عیسوی۔ ناظرین، اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی عام تسخیر کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب تک جو لڑائیاں ہوئی وہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تھی۔ عراق کا البتہ ممالک مفتوحہ میں اضافہ کر لیا گیا تھا، لیکن وہ در حقیقت عرب کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے اس کے ہر حصے میں عرب آباد تھے۔ ناظرین، عراق سے آگے بڑھ کر جو لڑائیاں ہوئی وہ عراق کے سلسلے میں خود بخود پیدا ہوتی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے بیچ میں آگ کا پہاڑ ہوتا، تاکہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے نہ ہم ان پر چڑھ کر جا سکتے۔ لیکن ایرانیوں کو کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئی فوجیں تیار کر کے مقابلے پر آتے تھے اور جو ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہاں غدر کروا دیا کرتے تھے۔ نہاوند کے مارکے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر خیال ہوا اور اکابر صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ ممالک مفتوحہ میں بار بار بغاوت کیوں ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب تک یزدگرد ایران کی حدود سے نکل نہ جائے یہ فتنہ فرو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک ایرانیوں کو یہ خیال رہے گا کہ تخت کیانی کا وارث موجود ہے اس وقت ان کی امیدیں منقطع نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عام لشکر کشی کا ارادہ کیا، اپنے ہاتھ سے متعدد علم تیار کیے اور جدا جدا ممالک کے نام سے نامزد کر کے مشہور افسروں کے پاس بھیجے۔ چنانچہ خراسان کا علم احتف بن قیس کو، سہبورو اور ارج شہر کا مجاشع بن مسعود کو، ناظرین استخر کا عثمان بن العاص الثقفی کو، افسا کا ساریہ بن رحم الکنافی کو، کرمان کا سہیل بن عدی کو، ناظرین سیستان کا عاصم بن عمر کو، مکران موجودہ بلوچستان کا حکم بن عمیر التغبلسی کو، آذربائیجان کا عتبہ کو عنایت کیا۔ 21 ہجری میں یہ افسر اپنے اپنے متعینہ ممالک کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہم ان کی الگ الگ ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، فتوحات کے سلسلے میں سب سے پہلے اصفہان کا نمبر ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ نے اس صوبے پر چڑھائی کی۔ یہاں کے رئیس نے، جس کا نام اسکندرا تھا، اصفہان کے نواح میں بڑی جمعیت فراہم کی تھی، جس کے ہراول پر شہر برز جادویہ ایک پرانا تجربہ کار افسر تھا۔ ناظرین، دونوں فوجیں مقابل ہوئی تو جادویہ نے میدان میں آ کر پکارا کہ جس کا دعویٰ ہو تنہا میرے مقابلے کو آئے۔ ناظرین، عبداللہ خود مقابلے کو آئے، جادویہ مارا گیا اور ساتھ ہی لڑائی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اسکندر نے معمولی شرائط پر صلح
کر لی۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر یعنی خاص اصفہان کا محاصرہ کیا۔ ناظرین، فازو صفان یہاں کے رئیس نے پیغام بھیجا کہ دوسروں کی جانیں کیوں ضائع ہو، ہم تم لڑ کر خود فیصلہ کر لیں۔ ناظرین، دونوں حریف میدان میں آئے۔ فازو صفان نے تلوار کا وار کیا۔ عبداللہ نے اس پامردی سے اس کے حملے کا مقابلہ کیا کہ فازو صفان کے منہ سے بے اختیار آفرین نکلی اور کہا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، بلکہ شہر اس شرط پر حوالہ کرتا ہوں کہ باشندوں میں سے جو چاہے جزیہ دے کر شہر میں رہے اور جو چاہے نکل جائے۔ ناظرین، عبداللہ نے یہ شرط منظور کر لی اور معاہدہ صلح لکھ دیا۔ اسی اثنا میں خبر لگی کہ ہمدان میں غدر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعیم بن مکرن کو ادھر روانہ کیا۔ انہوں نے 12,000 کی جمعیت سے ہمدان پہنچ کر محاصرہ کے سامان کیے، لیکن جب محاصرے میں دیر لگی تو اضلاع میں ہر طرف فوجیں پھیلا دی، یہاں تک کہ ہمدان چھوڑ کر باقی تمام مقامات فتح ہو گئے۔ ناظرین، یہ حالت دیکھ کر محصوروں نے بھی ہمت ہار دی اور صلح کر لی۔ ہمدان فتح ہو گیا، لیکن ویلم نے رے اور آذربائیجان وغیرہ سے نامہ و پیام کر کے ایک بڑی فوج فراہم کی۔ ایک طرف سے فرغان کا باپ سومینیدی جو رئی کا رئیس تھا فوج کثیر لے کر آیا، اور دوسری طرف سے اسفندیار رستم کا بھائی پہنچا۔ وادی رود میں یہ فوجیں مقابل ہوئیں اور اس زور کا رن پڑا کہ لوگوں کو نہاون کا مارکا یاد آ گیا۔ آخر ویلم نے شکست کھائی اور عروہ جو واقعہ جبیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکست کی خبر لے کر گئے تھے، اس فتح کا پیغام لے کر گئے تھے تاکہ اس دن کی تلافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلم کی تیاریاں سن کر نہایت تردد میں تھے اور امداد کا سامان کر رہے تھے کہ دفعتاً عروہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شگون اچھا نہیں ہے، بے ساختہ زبان سے انا للہ نکلا۔ عروہ نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، خدا نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعیم کو نامہ لکھا کہ ہمدان پر کسی کو اپنا قائم مقام کر کے روانہ ہو۔ رے کا حاکم اس وقت سیاوش تھا۔ ناظرین، جو بہرام چوبی کا پوتا تھا، اس نے دماون، تبرستان، قوس، جرجان کے رئیسوں سے مدد طلب اور ہر جگہ سے امدادی فوجیں آئیں، لیکن زمینیدی جس کو سیاوش سے کچھ ملال تھا نعیم بن مقرن سے آ ملا۔ اس کی سازش سے شہر پر حملہ ہوا اور حملہ کے ساتھ دفعتاً شہر فتح ہو گیا۔ نعیم نے زمینیدی کو رے کی ریاست دی اور پرانے شہر کو برباد کر کے حکم دیا کہ نئے سرے سے آباد کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق نعیم نے خود رے میں قیام کیا اور اپنے بھائی سوید کو قومس پر بھیجا جو بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا۔ اس فتح کے ساتھ عراق کے عجم پر پورا قبضہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 32 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔